بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہو گئے۔ پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے ساتھ سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا ایک اختلافی بات سامنے آ گئی ہے، اور ساتھ میں اغوا برائے تاوان کے ساتھ اغوا برائے ووٹ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاکستان سے 26ویں آئینی ترمیم جس طرح پاس کرائی گئی ہے، رات کے پوری رات لگا کر حکومت نے، اور تو اس پر میں آگے جا کے آپ سے بات کروں گا۔ لیکن آج صبح کو جب میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے جو ہے ماحولیاتی انوائرمنٹ کے حوالے سے پٹیشن کی سماعت کے دوران ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، تو کیا یہ بینچ جو ہے یہ پٹیشن ہم خود سنیں گے، یا یہ پھر ایک آئینی بینچ کے پاس چلی جائے گی۔ جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے فرق نسیم کو ایک مرتبہ پھر جب اسے جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا سننا پڑے گا، کیونکہ اب تو جس پٹیشن کا بھی روزانہ سماعت ہوگی تو اس میں یہ آئینی بینچ کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا، کہاں پہ یہ طے ہوگا، تو اس کے بعد یہ پٹیشنیں آگے چل سکتی ہیں یا نہیں چل سکتی، جس کے بعد فروخ نسیم کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ تو ایک سپریم کورٹ سے جو بات ہے کہ جس طرح ججز نے وہ اپنا کھل کر کے ریمارکس دینا شروع کیے ہیں، لیکن جس طرح حکومت نے، جو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ بھاگم دوڑ کے بعد رات کو پوری رات لگا لی ہے، اور جا کے آج 21 کی صبح کو جا کے پارلیمنٹ سے جو ہے پہلے سینٹ پاکستان سے جو ہے یہ ترامیم منظوری کرائی گئی، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرا لی گئی ہے اور صدر کو بھیجی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے جب سینٹ پاکستان میں جب یہ ترامیم پاس کی گئی تو 5 ووٹ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی، اور 2 اختر مینگل کے ووٹ جب ملے، پھر جا کے 65 پہ جو ہے یہ سینٹ سے یہ پاس ہوئی۔ سینٹ میں جو سینٹ کی جو تعداد ہے اس کے مطابق 64 ممبرز کی ضرورت ہوتی ہے 2/3 کے حساب سے، لیکن 1 ووٹ زیادہ ہوا ہے۔ اگر اختر مینگل کے 2 ممبران اگر وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، جس پر اختر مینگل نے یہ کہا کہ ہم نے اغوا برائے تاوان کے لیے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں وہ اغوا کرتے ہیں، لیکن اب اغوا برائے ووٹ کی طرح لوگوں کو کس طرح اٹھایا گیا تھا، اور یہ آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح جو لوگ جیسے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی سے یا سنی اتحاد آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہیں تو بیسیکلی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، 5 لوگوں نے وہاں پر بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ حکومت کو جو دے دیا اس آئینی ترمیم پہ، جس کے بعد حکومت نے جا کے وہاں پر جو ہے یہ آئینی ترمیم وہاں سے نیشنل اسمبلی سے بھی پاس کرا لیے۔ لیکن جہاں پر مختلف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر نے خطاب کہا، نواز شریف نے بھی جو ہے بڑا خطاب کیا ہے اور ایک شعر پڑھا ہے کہ زہر پی کر بھی جو ہے اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر موت نہیں آتی۔ تو لیکن وہ بھی ججز کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے جب نواز شریف نے یہ کہا ہے تو نواز شریف سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے تو ہمیشہ عدلیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر کے جو ہے یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے آپ اقتدار میں آئے ہیں، یہاں پر جوڈیشری کو استعمال کیا، جہاں پر جوڈیشری آپ کے حق میں فیصلے کرتی رہی، جس طرح سجاد علی شاہ کو آپ نے ہٹوایا اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، آپ کے اس وقت رفیق تارڑ نے جس طرح بریف کیس لے کر جو ججز کی ہمدردیاں چینج کرائی، سید زمان صدیقی کو
اور جو جج تھا سپریم کورٹ کا، بعد میں آپ نے اس کو چیف جسٹس بنایا، پھر آپ نے اس کو سندھ کا گورنر بنایا. تو یہ روایت جو سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تقسیم، ججز کی ہمدردیاں حاصل کرنا، اور پھر جو جج آپ کے مطابق نہیں چلے تو آپ نے ان کے خلاف بھی ہو گئے. اب جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو اب صورتحال بن رہی ہے اس بینچ کے، اس آئینی ترمیم کے بعد، اب مزے والی بات یہ ہے کہ حکومت نے تو پاس کرا لی، آگے کیا ہوتا ہے کیا. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کیا یہ بھی سوال بنتا ہے کہ مارشل لاء کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں یا مارشل لاء کا راستہ اس سے کھل جائے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں اب چیف جسٹس کے جو ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، جو بھی چیف جسٹس بن جائے، لیکن پارلیامنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ دیکھا کرے گی کہ جو بینچز بنے گی آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو وہ پارلیمانی کمیٹی طے کرے گی کہ اس میں سینئر جج بھی وہ کون سے بیٹھیں گے، پھر ان کے تبدیلیاں کیسے لے کے آنی پڑے گی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے ہمیشہ کہ زیادتی یا جو بھی بدماشی یا جو بھی وہ ہے جہان تھا کہ وہ ایک گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، جو آپ اس کو وڈیرا کہیں، ملک کہیں، چودھری کہیں، تو وہ جو ہے نا زیادتیاں بھی وہ کرے اور پھر فیصلہ بھی اس کے پاس جائے گا. اب آئینی ترامیم کے بعد جب کوئی بھی سپریم کورٹ میں آئینی جو ترمیم وہ بینچ میں جو آئینی پٹیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کی پٹیشن آئے گی تو پہلے پارلیامنٹ طے کرے گی کہ یہ کن ججز کو بھیجنا ہے اور کون سے ججز اس کی سماعت کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.